बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। 8 साल बाद फिर पनामा केस शुरू हो गया, ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। और जनरल बाजवा और इमरान ख़ान की खुफिया डील का इंकशाफ हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। बुशरा बीबी अल मारूफ पिंकी पीरनी वादा माफ़ गवाह बन रही हैं, इस पे भी बात करेंगे। और जनाब, सबसे पहले मैं आपको कुछ इन स्टोरी से पहले कुछ बड़ी अहम वीडियोस भी दिखाना चाहूँगा। ये भी बहुत ही अलार्मिंग किस्म के इंकशाफात भी हैं और अलार्मिंग वीडियोस भी हैं। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल करम और आपके ताउन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत यही दुखी इंसानियत को पैगाम जाना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग दुआएं भेज रहे हैं कि नकवी साहब आपने कंटिन्यूअस नेकी का काम भी शुरू किया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं समझता हूँ। ये मैंने सैलाब के बाद जब ये अपना ट्रस्ट, अपनी फाउंडेशन रजिस्टर करवाई, उसका मकसद ही यही था कि नेकी सीजनल नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे होनी चाहिए। और अगर आप ताउन फरमा रहे हैं तो इसके साथ वो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। 100 यतीम बच्चों को हमने स्कूल भेजा। मैं इंतहाई ममनून हूँ शेख साहब, जिनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है, डेज़र्ट एस्टेब्लिशमेंट के नाम से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने पूरे 100 यतीम बच्चों को स्कूल भेजने का अरेंजमेंट किया था। तो मैं बहुत ही ममनून हूँ और अल्लाह ताला इसको जज़ा देगा, और कोई जज़ा दे ही नहीं सकता। और स्कूल के जो 100 यतीम बच्चे हैं लाइन में लगे हुए हैं। साथ ही हमारा कल इंशाअल्लाह वोकेशनल सेंटर का, सिलाई वोकेशनल सेंटर का इफ्तिताह भी है, जिसे एक खसूसी स्पेशल खातून चलाएंगी इंशाअल्लाह। और उसके साथ ही कुर्बानी का अरेंजमेंट है जनाब। कुर्बानी के हिस्से नहीं बल्कि गरीबों में 5-5 किलो गोश्त तकसीम करना है। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मुतादिद लोग रब्ता कर चुके हैं कि जी हमारी तरफ से एक कुर्बानी का जानवर, 2, 10 इस तरीके से। तो सर थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि हमने पहले भी बहुत ज़्यादा काम करना होता है मेरी टीम ने। वो ऐसा नहीं है ना कि भाई कुर्बानी से 2 दिन पहले कोई आए तो फिर उस वक्त जानवर भी बहुत महंगा होता है और हमारे लिए वो इंतज़ामात करने में बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन हो जाएंगे। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आ जाए भाई। बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ किसने किया है? ये इंकशाफ, अच्छा अभी देखिए क्या क्या इंकशाफात होते हैं। अभी तो वो फेज़ ही नहीं आया ना। अब तो वो फेज़ चलेगा। अब तो वो बहुत सारी चीज़ें और आ रही हैं और इंकशाफात, ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इंकशाफ किया है जनाब फयाजुल हसन चौहान ने, एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन जीता था 17 जुलाई वाला जो इलेक्शन, वो जो 20 सीटों वाला इलेक्शन था, ये जो इलेक्शन जीता, ये तो जनरल बाजवा की खुफिया डील के नतीजे में जीता था। और ये उस वक़्त, अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये साबिक वज़ीर हैं। जी हाँ, ये इलेक्शन जीता और ये किस किस के दरमियान डील थी, ये आप ज़रा देख लीजिए। फयाजुल हसन चौहान साहब क्या कह रहे हैं कि ये खुफिया डील के नतीजे में इलेक्शन जीता था, ये सुन लीजिए। आपकी कहा कि ये 17 जुलाई का इलेक्शन जनरल बाजवा और चौधरी परवेज लाई साहब के दरमियान एक प्रॉपर डील के तहत कमिटमेंट हुई थी या सुलह हुई थी। ये पहली दफा किसी ने आपको दी होगी। चौधरी परवेज लाई साहब एक जहादीदा शख्सियत है, जोड़ तोड़ के माहिर है। उन्होंने जब इमरान खान साहब ने ये कमिट किया पीटीआई के लीडर्स में कि जनाब आपको वजीर आला बनाएंगे, उन्होंने जनरल बाजवा के साथ नेगोशिएशन की, एस्टैब्लिशमेंट के साथ की और उनके रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी की गई और चीजों को स्मूथली लेके चला गया, बल्कि थोड़ा सा फेवरेबल लेके चला गया पीटीआई के हक में इन तमाम इलेक्शन में। तब जाके जरा 20 में से 16 सीटें जीती गई थी। 17 जुलाई 2022 का जो ज़िमनी इलेक्शन, 17 जुलाई 2022 का जो ज़िमनी इलेक्शन था, वो जनरल बाजवा ने 20 में से 15 सीटें जितवाई थी। और वो डील थी, वो खुफिया डील थी और वो डील करवाई थी
चौधरी परवेज़ इलाही ने, चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही को PTI ने एश्योरेंस दी थी कि आपको हम वज़ीर आला बनाएंगे, और उसी की बुनियाद पे उन्होंने उनकी अपनी, हालांकि PTI की खाली करदा सीटें थीं 20, उन 20 में से 15 सीटें इस वजह से हमने जीती थीं। अभी थोड़ा देखिए इंकशाफात होते क्या क्या हैं। उन 20 में से तकरीबन को 90-95% सीटों पर तो इलेक्टेबल्स खड़े किए गए थे। तब भी जब इतनी मकबूलियत के भी नारे थे, तब भी इलेक्टेबल्स का सहारा लिया गया, काम तब भी नहीं बना, तब भी। तो ये तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जैसे वो बड़ा एक शातिराना अंदाज में कि वो कहते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आप ये भी करते रहें और साथ ही उनकी मदद भी आपको हासिल हो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की, और साथ ही जनरल बाजवा से खुफिया डील भी करते रहें। ये क्या चालाकी और क्या शातरानापन है। अब आप देख तो लें कि ये क्या सूरत हाल है। आप उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये कल अताउल अतारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत इररिफ्यूटेबल एविडेंस, वो एविडेंसेस ऑलरेडी भी उन्होंने कुछ इकट्ठे किए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी भी सोशल मीडिया पर आप सब ने देख लिए होंगे, जो कह रहे हैं ना ख़वातीन के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। अभी ख़वातीन आई हैं पेशी पर, तो उनको उन्होंने कहा कि जी हम अंदर क्यों हैं, हमें पकड़ा क्यों गया है, हमें गिरफ़्तार क्यों किया गया है, क्योंकि गिरफ़्तार करना ही बड़ा गुनाह है, हमने क्या किया है। तो जनाब उसका जवाब ये है कि आपने ये किया है। ये ज़रा देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं अताउल अतारड़ साहब, ये देखिए। इन खवातीन की तरह वीडियो चला दे, मैं चाहता हूँ कौम ये देखे कि ये खवातीन क्यों जेल के अंदर है। आप देख सकते हैं ये खातून डंडा लेके शेरपाव पुल पे चल रही है। ये कोर कमांडर हाउस की तरफ ये देखें। तुम्हारी ऐसी की तैसी हमारे पैसों में पल के हमारे गिरेबान पे हाथ डालोगे। जो हाथ आया उस हाथ को तोड़ेंगे। खान साहब को क्यों लेके गए? अपनी अम्मी का रिश्ता देना चेक करने के लिए लेके गए। ये खातून की जबान सुने जरा। कोर कमांडर हाउस के अंदर भी चले गए हैं, बाहर भी मौजूद है। अपने बाप को भेजो, बाप को। हम गंदी गालियां हैं, सेक्शन किया हुआ है। मुंह तोड़ दो, अंदर घुस जाओ कोर कमांडर हाउस के। आज यहां फायदा नहीं लिबर्टी में। आज हम उनके घर के सामने जाएंगे जिनको हम सबक सिखाना चाहते हैं। ये कोर कमांडर हाउस के बाहर की फुटेज है। आप कोर कमांडर हाउस क्यों आए हैं? रेंजर्स लेके गई है, इसलिए हम रद्द अमल कोर कमांडर हाउस के अंदर और बाहर देंगे। कहते हैं कि हमारे पे सोशल मीडिया के केस बनाए जाएं, हमने किया कुछ नहीं। अब ये इसमें 4 खवातीन है डंडे लेके शेरपाव पुल क्रॉस करते हुए कोर कमांडर। अब आप अंदाज़ा कीजिए ये खवातीन हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी गंदी और नंगी गालियाँ अल-अमान अल-हफीज़, ये तो कोई मर्द भी देख तो हमें शर्म आएगी और उसको भी सेंसर करेंगे, और इस तरीके से वो भी उसके ज़बान से भी सुन। जो ख़वातीन नंगी गालियाँ, ख़वातीन एक एहतराम का नाम है। एक सिन्फ़ नाजुक होना तो आजकल अपने आप को गाली समझती हैं, लेकिन सिन्फ़ नाजुक होने से ये मुराद नहीं है कि आप कोई कमज़ोर हैं। उसका मतलब है आप एक सॉफ्ट, आपका इमेज है। आपका इमेज इस तरीके से है जहाँ प्यार, मोहब्बत, अमन का इमेज हो। वहाँ पर अगर इस तरह के डंडे, कुल्हाड़ियाँ, गंदी गालियाँ, और ये आगे आगे कौन चल रही थी? वही साहबा चल रही थी जो सनम जावेद साहबा, और वो तैयबा साहबा, और वो जनाब वो दूसरी उनकी बहन क्या नाम है उनका, वो जावेद साहबा, और फिर उसके बाद जो है ना ये खदीजा शाह साहबा, और वो आलिया हमज़ा साहबा, और यही ख़वातीन डंडे लेके और गालियाँ देते हुए कि हम उनको सबक पढ़ाएंगे जिनको आज हमने सबक पढ़ाना है। चूँकि रेंजर लेके गई है हमारे लीडर को, तो हमने कोर कमांडर हाउस में घुसना है। आज वो कहते हैं हमें पकड़ा क्यों है, हमें गिरफ़्तार क्यों किया गया है, हमें क्यों इस तरीके से ये वो किया गया। उनके अपने लीडर की बातें सुनो,
آج تو وہ کیا اس وقت آپ ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھانا چاہوں گا، پھر اس کے بعد میں اس سٹوری پہ آتا ہوں کہ پنکی پیرنی وعدہ معاف گواہ بن گئی ہے، اور پینما کیس 8 سال بعد پھر شروع ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ یہ سن لیں ذرا۔ میں ہندوستان کو سب سے بہتر جانتا ہوں، مجھے نہ سمجھ آیا پھر یہ نظریاتی طور پہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، اور اس لیے ہمیں ان سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو جو بھی اس وقت ہماری فوج کو اٹیک کر رہا ہے، اس کو کمزور کر رہا ہے، یہ جو نواز شریف کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ کر رہا ہے۔ یہ جو نواز شریف کر رہا ہے، جو بھی ہماری فوج کو اٹیک کر رہا ہے، تو یہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے، اور میں ہندوستان کو بہت بہتر جانتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہندوستان سے مجھے یاد آیا بھائی، وہاں پہ ٹرین کا 2-3 ٹرینوں کا تصادم ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، بہت بڑا المناک حادثہ ہوا ہے، کوئی 300 کے لگ بھگ قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے، میری پوری ہمدردی ان خاندانوں کے ساتھ ہے، اور انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ تو ان خاندانوں کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المناک، ہماری پوری ہمدردی ہے ان خاندانوں کے ساتھ۔ میں اس کے بعد آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہوں گا، یہ ون اینڈ دا اونلی، یہ ویڈیو وائرل ہوئی، پرویز خٹک صاحب کی ویڈیو ہے۔ پرویز خٹک صاحب کی ذرا آپ ویڈیو، یہ پارلیمنٹ ہاؤس قومی اسمبلی کے اندر کی ہے، اور یہ جناب اس وقت کی اپوزیشن آج کی حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ 2023 میں تو آپ کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ یہ دیکھ تو لیں، ذرا سن لیں۔ 2023 میں تمہارا صفایا ہوگا۔ اور سنو یار ایک دفعہ پھر سن لیں، ایک دفعہ خٹک صاحب بہت مزے لے کے 2023 میں تمہارا صفایا ہوگا، وہ جیسے باؤنس بیک نہیں کرتا، یہ فائر بیک ہو گئی ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں، باؤنس بیک ہو گیا ہے، 2023 میں تمہارا صفایا ہوگا۔ اور سنو یہ دیکھیں۔ 2023 میں تمہارا صفایا ہوگا۔ اور سنو تو یہ قدرت کا انتقام ہے، اب اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کا انتقام ہے۔ اور یہی ہمارے دوست ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 لوگ کہ جنہوں نے خان صاحب کو، وہ 5 لوگ جنہوں نے خان صاحب کو بیوقوف بنایا تھا، وہی 5 لوگ اب مکر کے خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ذرا بھٹی صاحب کی بھی تھوڑی سی سنیں یار، ان کو بھی آپ تھوڑا سا سن لیں۔ آج کل بھٹی صاحب کا بھی سافٹ ویئر بڑا اپڈیٹ ہوا ہے، یہ آپ ذرا سن لیں، یہ دیکھیں۔ آج میڈم شیخ، آج اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آج قاسم کے ابا جو ہیں وہ واقعی مذاکرات چاہتے ہیں، اور وہ آج قاسم کے ابا جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے نکلنے، صوبائی اسمبلی توڑنے کے فیصلے کو غلطی قرار دے رہے ہیں اپنی۔ اور آج قاسم کے ابا کی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ وہ فوج سے لڑائی کے مختلف پہلوؤں پر پشتانہ لفظ ذرا سخت ہو گیا ہے، لیکن وہ ریگریٹ کا کوئی تھوڑا سا مائلڈ لفظ ہو تو وہ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور بلکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان نے کل میں لاہور میں ہوں، تو کل مجھے وہ ملا، تو اس نے کہا کہ میں زمان پارک میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، 2 لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ 2 جب سیاستدان چھوڑا انہوں نے تحریک انصاف کو، تو عمران خان نے حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ تو اس وقت اس نے یہ مشورہ دیا تھا، تو اس وقت تو مجھے یہ کہا تھا، اور اس وقت تو مجھے یہ کہا تھا۔ اور عمران خان نے کہا کہ وہ 5 لوگ جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، وہ 5 کے 5 پتلی گلی سے نکل گئے ہیں۔ تو آج یہ ارشاد بھٹی صاحب معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 لوگ جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، وہ 5 پتلی گلی میں نکل گئے ہیں۔ خان صاحب یہ وہی ہمارے دوست ہیں جو عارف یوسف زائی صاحب پشاور میں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مردم شناس نہیں ہیں، تو
تو خان صاحب اٹھ کے جناب دروازے کو لاتے مارتے ہوئے نکل گئے تھے اور ان پہ پڑ گئے تھے، یوں سمجھ لیں مائک شائک کو پھینک دیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو خان صاحب اب مردم شناس نہیں ہیں، آپ کو نہ، آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تو آپ نے کہا مجھے مسلیڈ کیا گیا، آپ نے اب کوئی بھی کام کیا آپ نے کہا یہ بھی میری غلطی تھی، یہ بھی میری غلطی تھی، تو لوگ آپ سے غلطیاں کرواتے گئے اور آج وہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ اور ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے ایک سرکردہ رہنما نے بتایا ہے کہ خان صاحب آج قومی اسمبلی سے نکلنے پر بھی پچھتا رہے ہیں، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو توڑنے پر بھی پچھتا رہے ہیں۔ اب پچھتائے، لیکن بات یہ ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب سارا کھیت چڑیاں چگ گئی ہیں خان صاحب، چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ آ جائیں بھائی، پینما کیس 8 سال کے بعد پھر شروع ہو گیا ہے۔ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے بانی رہنما، اب جو ہے نا لیڈر، قیادت، قائد، انہوں نے ایک پٹیشن کی تھی اس کے ساتھ کہ جی پینما میں جو باقی لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت تو ہمیں بغض نواز شریف تھا نا، اس وقت تو ہم نواز شریف کے بغض میں مبتلا تھے اور ہم نے ہم نے اس کو کھائی میں ڈالنے کے چکر میں پورے پاکستان کو کھائی میں ڈال دیا۔ اس وقت تو یہ تھا نا، اس وقت ہم ایسے کہ جیسے پتہ نہیں دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کے خلاف ہم سارے سفرا تھے، کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، ہر کسی نے گھیرے میں ڈال کے ایک ہی شخص کو پتھر مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام تھا نواز شریف۔ پتہ نہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا قصور کیا تھا، تو اس کو جناب اس حوالے سے وہ کر کے کہا کہ پینما میں تو 400-450 لوگوں کو نام ہے۔ انہوں نے کہا پہلے اوپر سے شروع کریں۔ جب جنرل مشرف کا کیس آیا اور ان کی بات ہوئی تو کہا کہ پھر ان کے جو ساتھی ہیں پھر ان کے بھی خلاف شروع کریں۔ تو ان کے خلاف، ایک کے خلاف کیوں؟ جب ان کا کیس چل رہا تھا تو اس منافقت کا آپ اندازہ کریں، اس وقت یہ کہا گیا کہ پھر ساروں کے خلاف شروع کریں، پھر ایک کے خلاف کیوں؟ اور جب نواز شریف کا کیس پینما، اس میں تو نام ہی نہیں تھا نواز شریف کا پینما میں، ان کے بچوں کا نام تھا، ان کا تو نام ہی نہیں تھا۔ پینما میں جب ان کا نام آیا، ان کے خاندان کا، تو کہا گیا انہی سے شروع کریں گے۔ کہا بھائی باقی بھی تو 400-450 لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم پہلے اوپر سے شروع کریں گے۔ اوپر سے شروع کیا، ان کو سزا ہو گئی، ان کو نااہل کر دیا گیا، بلکہ پینما کھیلتے کھیلتے بیچ میں سے اقامہ نکل آیا، تب بھی پینما کا کیس نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد پہلا فیصلہ آیا اس بنیاد پہ کہ جو ایون فیلڈ کا، اس میں واضح طور پہ لکھا جج بشیر نے کہ نیب کرپشن ثابت نہیں کر سکا، کک بیکس اور نیب کرپشن نواز شریف کے خلاف۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو چوں بہت کرتے ہیں، پڑھتے شڑتے کوئی نہیں ہیں۔ وہ فیصلہ تو پڑھیں جو جج بشیر نے دیا تھا نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ کا۔ اس فیصلے میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو نیب ہے نواز شریف کے خلاف کرپشن، کک بیکس یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پھر جناب اس کے بعد لوگ سرگرم ہو گئے کہ یار یہ کیا ہوا، اس کا مطلب ہے جو اگلا فیصلہ آئے گا اگر اس میں بھی اسی طرح کا لکھا گیا تو پھر اس میں لکھا تو ڈیفرنٹ کیا، لیکن وہ جج کی ویڈیو آ گئی سامنے، جج کی ویڈیو کے بعد جج کا حلف نامہ آ گیا، پھر اس کے بعد وہ جناب اس جج کو ٹرمینیٹ کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے، پھر اس کے بعد وہ جج مر گیا بیچارہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بعد اللہ بخشے، تو وہ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ یہ والی صورتحال تھی اس وقت۔ 436 لوگ دوسرے تھے۔ اب 8 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بنایا ہے، جسٹس امین الدین خان دوسرے ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا وہ 436 لوگ یا 436 انڈیویجول اور کمپنیاں بھی اس میں شامل ہیں اور کچھ انڈیویجولز بھی ہیں، جس میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب بھی تھے جنہوں نے بعد میں غالباً استعفیٰ دے دیا تھا، اور بھی بہت بڑے بڑے نام تھے، کچھ پردہ نشین بھی تھے۔ اب وہ ذرا سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ پینما کے اس بہتی گنگا میں کس نے ہاتھ دھوئے تھے اور کس نے۔ اب آپ اندازہ کیجئے 8 سال کے بعد
بھائی کوئی بتائے کہ اس وقت ان 436 کا ٹرائل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وقت صرف نواز شریف کو سزا دے کے سب کچھ ٹھپ کر دیا گیا۔ یہ سپریم کورٹ ہے، یہ ملک کی سب سے بڑی عدلیہ ہے، سب سے بڑی عدالت ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر کہتے ہیں ملٹری کورٹس نہ بنیں، یہ لوگ ہیں جو یہ وہ عدالت ہے اور یہ جج صاحبان ہیں جو عزت مآب جج صاحبان کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف کمپین کیوں چلتی ہے؟ سر اس لیے چلتی ہے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں۔ کرٹیسائز کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ 436 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، صرف ایک نواز شریف کو سزا دی گئی، اور وہ نواز شریف جس کے اپنے نام پہ نہ کوئی کمپنی تھی نہ پینما میں ان کا نام آیا تھا۔ یہ اب آپ اندازہ کیجئے یہ انصاف ہے، اور آج تک بھی وہی روش برقرار ہے۔ ہماری عدلیہ نے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، شروع سے لے کر آج تک جو خاص طور پہ یہ سیاسی فیصلے، میں سب کا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو سیاسی فیصلے آئے ہیں، 3 قسم کے فیصلے دیے ہیں۔ یا کسی کی نفرت میں فیصلہ دیا ہے، یا کسی کی محبت میں فیصلہ دیا ہے، یا پریشر میں آ کے فیصلہ دیا ہے۔ کبھی میرٹ پہ فیصلہ نہیں دیا، چاہے وہ مولوی تمیز الدین کا فیصلہ ہو، چاہے وہ نواز شریف کا فیصلہ ہو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہو، چاہے وہ عمران خان کے فیصلے ہوں۔ یا وہ کسی کی محبت میں دیا ہے، یا کسی کی نفرت میں دیا ہے، یا کسی کے خوف میں دیا ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے ایک فیصلہ بتا دیں کہ اس طرح کا سیاسی فیصلہ، سیاسی کیسز کا فیصلہ ہماری عدلیہ نے میرٹ پہ دیا ہو۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید کیوں ہوتی ہے اور ہمیں سوشل میڈیا پر ننگی گالیاں کیوں پڑتی ہیں؟ یہ سر اسی طرح ہی ہے جب آپ اپنی روش پہ، اپنے گریبان میں، یہ وہی والی بات ہے نا، حیدر علی آتش نے جیسے کہا تھا کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اب تو غائبانہ تو چھوڑ دیں، اب تو سوشل میڈیا پر اوپن کہہ رہی ہے، اب تو اس طریقے کی زبان، عامیانہ زبان استعمال ہو رہی ہے آپ کے خلاف، اور آپ پھر عدالتوں میں بیٹھ کے ریمارکس دیتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس طرح سے کیسے ہو رہا ہے؟ حیرانی کیسی! آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ اپنے فیصلوں کو دیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے کبھی نظریہ ضرورت تو کبھی نظریہ نفرت تو کبھی نظریہ محبت تو کبھی نظریہ خوف، اس کی بنیاد پہ آپ نے فیصلے دیے ہیں، اور اب آپ نے جو ہے نا چیخنا شروع کر دیا معذرت کے ساتھ کہ ہم پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے۔ آ جائیں بھائی، سنا ہے پنکی پیرنی وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں عمران خان کے خلاف۔ یہ بڑی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی کمپلیکس قسم کی سٹوری ہے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ نیب نے پنکی پیرنی کو بلایا ہے، عمران خان کو بھی دوبارہ بلایا ہے، نیب نے پنکی پیرنی کو بلایا ہے، لیکن پنکی پیرنی کو بطور ملزم نہیں بلایا، ایز این ایکیوزڈ نہیں بلایا، ایکیوزڈ پرسن کے طور پہ نہیں بلایا، بلکہ پنکی پیرنی کو ایک وٹنس کے طور پہ بلایا ہے، بطور گواہ بلایا ہے۔ کس میں؟ القادر کیس میں۔ جی ہاں، ٹھیک۔ تو یہ کیا چکر ہے گواہ کے طور پہ؟ وہ تو خود ڈائریکٹر بھی تھیں، ٹھیک، چلیں وہ اگر گواہ کے طور پہ، اب لوگ بتا رہے ہیں کہ پنکی پیرنی وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتی ہیں۔ پنکی پیرنی کے نام پہ جائیداد ہے، غالباً زمان پارک ہے یا بنی گالا ہے یا جو بھی ہے، جب وہ شادی ہو رہی تھی تو پنکی پیرنی نے اپنے نام پہ کروا دی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں وہ جائیداد پنکی پیرنی کو نہیں لینے دیتی، وہ آ کے بیٹھ گئی ہیں زمان پارک، انہوں نے کہا خبردار، نہ یہ نہ وہ، پنکی پیرنی کو کوئی جائیداد نہیں ملے گی۔ اب پنکی پیرنی نے اپنا مقصد بھی نکلوا لیا ہے، وہ جن کی پلانٹڈ تھی ان کی امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پنکی پیرنی کو کس نے پلانٹ کیا، جنرل فیض نے پلانٹ کیا تھا، اس نے سارے جو مقاصد نکالنے تھے وہ نکال لیے، جو بڑا مقصد تھا وہ نہیں نکال سکے۔ وہ ایک قدرت کا انتقام سمجھیں، یا جس طریقے سے مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، ٹھیک ہو گیا نا، وہ والی بات ہے۔ تو انہوں نے تو سوچا کچھ اور تھا، ہو کچھ اور گیا ہے۔ اب پنکی پیرنی نسنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے جناب کہ میرے نام جو جائیداد لگی تھی وہ مجھے ملے۔ اب اگر وہ خلا کرتی ہیں تو خلا کی صورت میں انہیں جائیداد نہیں ملے گی، تو اب وہ بہت ساری باتیں، اب پنکی پیرنی سنا ہے وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں، اب لگے گا تماشا، دنیا دیکھے گی۔ اب دیکھیں کہ ہم بھی چلیں، اب اس پر فردر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔